آقا قراتی کہتے تھے کہ اچھائی کی وائرس کیوں نہیں پھیلا دیتے، اچھائی کی وائرس پھیلاؤ. تو یہ تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت دفعہ عرض کرتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر. اچھا یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے عمل کیا تو اثر بہت ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے کئی لوگ لیکچر وغیرہ سنتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاں اثر ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی اس طریقے کے اوپر عمل کرتا ہوں فوراً اس کے اثر کو اپنے اندر احساس کرتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں وہ طریقہ عرض کروں گا، یہ وہ اچھائی کا وائرس ہے جو میں یہاں پہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے ساتھ رہے، اور اگر 1 سال تک آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کر لیا نا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسپرچویلٹی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تسبیح تو میرے خیال میں تقریباً سبھی پڑھتے ہیں نا. بعض نافلہ نمازیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے. نماز شب شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، نماز غفلہ شاید ہر کوئی نہیں پڑھتا ہوگا. تسبیح تقریباً سب لوگ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں. طریقہ کار کیا رکھنا چاہیے؟ 3-4 پوائنٹس ہیں جو ہمارے ریگولر سننے والے نا وہ اس کو سن کے بور ہو چکے ہوں گے. میں 1-2 لوگوں سے معذرت خواہوں، لیکن یہ طریقہ کار اتنا امپورٹنٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کرتا. میں نے کل بھی کہا تھا میں وہ انویسٹر ہوں جو اپنی انویسٹمنٹ کو صحیح جگہ پہ لگا کے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے ریٹرن ملتا رہے. اس کا آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. آپ کو طریقہ کار عرض کروں گا، اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلا کام یہ کیجیے گا، تسبیح پڑھنے میں تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں. جب زمانے میں میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھا تو میں نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. آپ خود کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا. میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، میری جنرل ایویلویشن یہ تھی کہ لوگ 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں، 20 سے 25 سیکنڈ میں. اچھا اب یہ جو تسبیح ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ مثلا اللہ اکبر 2 لفظ، 34 دفعہ اللہ اکبر ہے تو 68 تو یہی ہو گئے. پھر 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، سب میں 2 لفظ ہیں. یہ کل ملا کر 200 ورڈز بنتے ہیں، 200 الفاظ. اگر کوئی انسان اس کو 20 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے تو اس نے 1 سیکنڈ میں کتنے الفاظ کہے ہیں؟ 10. اگر کوئی انسان 1 سیکنڈ میں 10 الفاظ کہے تو میننگ فل ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کام، لیکن میں پہلی دفعہ شاید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں تسبیح ختم کروں تو کیفیت یہ بنے گی اللہ 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 اللہ. کیا یہ تسبیح ہے؟ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ قطعاً تسبیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تسبیح کا اثر اس بندے کو مشکل ہے کہ مل پائے. اچھا بس پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھوڑا سا ٹھہر کر اس کو پڑھنا. جب مثال کے طور پر عام لوگ 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں، آپ کتنی دیر میں پڑھیں؟ ایسے ہی میں کہوں گا ٹو اسٹارٹ وتھ آپ 2 منٹ میں پڑھیں. 2 منٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ 2 منٹ زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں کیا؟ اگر آپ نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کا؟ کیا کوئی نہیں ہوگا. 2 منٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے 5 وقت کی نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بھی 2 منٹ لگائے تو ٹوٹل 10 منٹ لگیں گے. پورے دن کے اندر 10 منٹ، وہ بھی 2 منٹ کے کئی وقفوں کے ساتھ. نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خلل ہوگا کیا؟ کچھ ہار جائیں گے آپ؟ نہیں. اور میں عرض کروں کہ بہت کچھ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. بس پہلا کام یہ کریں، تسبیح پڑھتے وقت تھوڑی سی اسپیڈ کم کریں. نمبر 2، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے کم سے کم 33 ٹائمز پڑھنا ہے، کیونکہ 34 ٹائمز اللہ اکبر ہے، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہ کر لیں کم سے کم شروع کے 10 الفاظ توجہ سے پڑھ لیں. مثلا آپ نے 10 دفعہ کہنا ہے، 34 ٹائمز آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، 10 دفعہ کم از کم توجہ سے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اسپیڈ تقریباً اتنی رکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جو دیں اس کے اندر 2 چیزیں سوچنی ہیں، اللہ اور اکبر یعنی اس کی کبریائی، اللہ اور اس کی عظمت. اس کو آپ احساس کرنے. مثال کے طور پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو سوچنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں کیا لا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اللہ کی کبریائی سوچنا چاہتا ہوں تو میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں سوچ سکتا ہوں خدا مجھے مارنے میں کتنی دیر لگے گی؟ مائکرو سیکنڈ بھی نہیں. اگر خدا و تعالی اس پہاڑ کو زمین سے ہلانا چاہے کتنی دیر لگے گی؟
وہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس میں پورا پہاڑ ہلا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے، پورے پہاڑ کو یوں جیسے کسی نے چاقو سے سلائس کیا ہو، وہ تو میں نے خود کٹا ہوا دیکھا ہے۔ یہ خدا کی کبریائی ہے۔ اس کی کبریائی کیا ہے؟ 7 ارب انسان سب مل کر سجدہ کریں، اس کو اتنی سی چیز نہیں ملے گی۔ 7 ارب سب مل کر کفر کر دیں نعوذ باللہ تعالیٰ، اتنی سی چیز کم نہیں ہوگی۔ اس کی کبریائی ہے۔ کسی کے دینے سے کچھ ملے گا نہیں، کسی کے لینے سے کچھ چھنے گا نہیں، یہ اس کی کبریائی ہے۔ اس کی کبریائی یہ ہے کہ بے شمار فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح و تمجید میں مشغول ہیں۔ اس کی کبریائی یہ ہے، میں تسبیح کروں یا نہیں کروں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ کبریائی ہے اس کی۔ اس کی کبریائی کو سوچیں، اس کی عظمت کو سوچیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا عظیم الشان خدا۔ 34 دفعہ آپ نے کہا، تھوڑا سا رک رک کے کہیں اور اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں۔ اگر آپ نے اس کام کو اچھی طریقے سے کر لیا، خدا کی عظمت آئی، تو پھر فوراً آپ کے دل پر خشوع طاری ہوتا ہے۔ فوراً آپ کے دل پر، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے خضوع و خشوع، خضوع خشوع طاری ہوتا ہے۔ جیسے ہی خضوع خشوع طاری ہوتا ہے نا، ہلکا سا آپ کی آنکھیں نمناک ہوں گی، ہلکا سا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ علامت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اگر آپ کی تسبیح صحیح شروع ہو گئی، آپ کو تسبیح کے 10-15 الفاظ کہتے کہتے ہی احساس ہو جائے گا میری تسبیح صحیح ہو رہی ہے۔ اور صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذرا سلو پڑھیں، مفہوم کو توجہ دیں۔ مثلا اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ میں کیا سوچوں؟ خدا کی نعمتوں کو سوچوں۔ بس جب آپ کہیں الحمدللہ تو کیا کریں؟ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں، جتنا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، 10 20 5 6 جتنا بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ اولاد آپ کو خدا نے نعمت دی، یاد کریں۔ اطاعتیں جو خدا نے دی، نعمتیں دی۔ اچھا آخر میں سبحان اللہ پہ پہنچے تو کیا کریں؟ سبحان اللہ پہنچیں، خدا ان متعال کے بارے میں سوچیں، اپنے اس کے تعلق کے بارے میں سوچیں۔ خدا نے کمی میرے اندر ہے۔ ایک تسبیح کے اندر 2 منٹ کے اندر آپ یہ سب چیزیں سوچ سکتے ہیں، 2 منٹ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کو سوچوں، پھر الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لو۔ ظہر کے بعد تسبیح پڑھی، کچھ نعمتوں کا شکر کروں، عصر کے بعد تسبیح پڑھوں، کچھ اور نعمتوں کا شکر کروں۔ ظہر کے بعد پوری تسبیح الحمدللہ، اولاد کا شکر کروں، الحمدللہ خدا تو نے اولاد دی۔ عصر کے بعد الحمدللہ کہنے میں اپنے جسم کی نعمت کا شکر کروں، خدا تو نے مجھے صحت دی، توانائی دی، خدا تو نے مجھے رزق دیا، روزگار دیا، خدا تو نے مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیا۔ یہ اپنی تسبیح پڑھ لی۔ تسبیح تھوڑی سی ہلکی پڑھیں، مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ایک کام کر لیں۔ اگر آپ نے یہ کام بھی اس کے ساتھ کر لیا نا، تو میرا میتھڈ یہاں پر پورا ہو جائے گا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو دوبارہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے 1 ہفتے بھی اس طریقے سے تسبیح پڑھ لی، اور میں ایک زمانے میں جب بہت زیادہ جذباتی ہوتا تھا، میں کہتا تھا اگر 1 ہفتے بھی کوئی اس طرح تسبیح پڑھے نا اور اس کی روح نہ ہلے تو آگے تھوک دے۔ پھر اس زمانے بہت جذباتی ہو جاتا نا، میں ایسے کہتا تھا، اب اتنا جذباتی نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں گا تھوکنا کہیں اور جا کے تھوکو، میرے بچوں تھوک رہے، اپنا کام کرو، تسبیح پڑھو۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ، میرے اندر جو سب سے بڑا لیکوڈ ہے وہ بلڈ ہے۔ یہ میری پوری باڈی میں گھومتا ہے اور میری پوری باڈی کے ایک سیل تک پہنچتا ہے اس کا اثر۔ پھر میں نے ایک اور کام سوچا، اور پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے یہ بات آ گئی۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، اگر میں یہ سوچ کر پڑھوں کہ میرا دل جو پمپنگ اسٹیشن ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو میں کیا سوچوں؟ زبان سے ادا کروں گا، لیکن میں سوچوں گا کیا؟ جیسے یہ جو میرا دل ہے نا، یہ جو دھڑک رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو اللہ اکبر، اس کا اثر خون پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ پھر وہ خون جسم میں کہاں کہاں تک پہنچے گا؟ ہر جگہ، باڈی کے ہر سیل تک پہنچے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر خدا میرے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچے گا۔ ہم نے جو تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار بتایا، اس میں 2-3 حصے ہو گئے۔ نمبر 1، آہستہ پڑھیں، اسپیڈ کم کریں۔ نمبر 2، میننگز کے اوپر کچھ توجہ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، الحمدللہ خدا کی تعریف، سبحان اللہ نقص و عیب اپنی طرف، خدا میں نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ جب آپ ذکر کریں تو یہ سوچیں جیسے آپ کا یہ جو دل ہے یہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
الحمدللہ میں آپ کو گارنٹی سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہنے کو تو میں کہہ دوں گا، یہ میں نے کہہ دی تسبیح کا طریقہ کار اور میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، جب بھی آپ عمل کریں گے آپ اپنے وجود پر اس کا اثر دیکھیں گے۔ اور بڑی تعجب کی ایک بات ہوئی، اس کا ایک اثر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا کچھ نہیں عرض کیا، وہ اثر میں دیکھا میرے اوپر ہوا۔ پھر میں نے یہ طریقہ کار پہلی دفعہ انٹرنیٹ پہ بتایا اپنی ایک اسپیچ میں۔ میں بیٹھا تھا چیٹنگ کے لیے، تو کسی نے کینیڈا سے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے تسبیح کے طریقے پہ۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فلاں تبدیلی آتی ہے، آپ پر بھی آئی تھی؟ مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ گلوبل ہے، صرف پاکستان میں نہیں آ رہی، کینیڈا میں بھی آ رہی ہے۔ پھر ایک دفعہ میں دبئی گیا، وہاں پر بھی ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ سکھائیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو تسبیح کا یہ طریقہ سکھاتا ہوں۔ تسبیح کا طریقہ میں نے مغرب سے پہلے سکھایا۔ انہوں نے کہا میں کب پڑھوں؟ میں نے کہا ابھی مغرب کی نماز پڑھی گا، اس کے بعد پڑھ لیجیے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر فوراً انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کہنے کہ مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں اثر ہوگا، میں نے 10 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، وہ اثر شروع ہو گیا تھا، تو ابھی 10 دفعہ کہا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ جو تسبیح کا اثر ہے یہ ہے۔ اب آپ کو یہ اثر ملنا چاہیے، اس شرط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس کو انجام دیجئے۔ آپ کے دل کی پاکیزگی کے لیے، نورانیت کے لیے، آپ کی روح کی بلندی کے لیے انشاءاللہ بہت مفید نسخہ ہے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو اور مجھے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا یہ خیال ہے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں شنیدن کئی بود مانند دیدن، سننا کبھی دیکھنے کی طرح ہو سکتا ہے کیا؟ میں سنانے پہ آپ کو نہ چھوڑوں، آپ خود دیکھیں۔ شنیدن کئی بود مانند دیدن، آپ انشاءاللہ خود احساس کریں گے اسے، اور کوشش کرتے رہیں، بہت آسان۔ خیر ایک بات ہو گئی۔ اچھا اب ایک اور بات ہے اس سے ریلیٹڈ، چونکہ بات اسپریچولیٹی کی آئی ہے، روحانیت کی آئی ہے، معنویت کی آئی، تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا شاید ہی ہو، ممکن ہے ہو ہمیں نہ پتا ہو، شاید ہی ہو جس کی اسپریچولیٹی ہمیشہ یوں اوپر جاتی رہے، معصوم کے سوا نہیں ہوتے۔ جو غیر معصوم ہوتے ہیں نا ان کی اسپریچولیٹی یوں چلتی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ ایک دن اچھا دن آتا ہے، دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا، ایک دن ایسا دن آتا ہے بالکل دل نہیں چاہتا۔ تقریباً سب کے ساتھ ڈرامہ ہے، آپ خود سوچئے۔ آپ نے دیکھیں کچھ ایسے لوگ کہ جو کبھی نماز بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، پھر کچھ دن نظر آتا ہے بالکل نہیں پڑھتے، دیکھیں نا ایسے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی کو اتنا برا ہونا چاہیے کہ پڑھے ہی نہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے عبادت کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی زور زبردستی سے پڑھنی پڑتی ہے۔ یقین مانیے اس 18 سال میں جب سے پاکستان میں ہوں اور الحمدللہ تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اگر یہ تبلیغ ہے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا، تو اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی دوست آ کر کہتا ہے مولانا میری نماز شب 1 گھنٹے میں ختم ہوتی تھی، اب فجر کی نماز مشکل سے پڑھتا ہوں۔ کئی دفعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ کسی نے آ کر کہا کہ مولانا نماز شب بھی 1 گھنٹے پڑھتا تھا، 2 گھنٹے نماز شب پڑھتا تھا، اب ایک فجر کی نماز مصیبت سے پڑھتا ہوں۔ ایک ذکر ہے بہت مشہور ذکر ہے، وہ کوئی کیا کرتا تھا، وہ کچھ پریکٹس کے اندر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تو وہ 360 مرتبہ سجدے میں جا کے کرنا پڑتا تھا۔ تو میں نے کہیں پہ کسی کو بتایا تھا، تو وہ میرے پاس وہ 360 دفعہ سجدے میں جا کر وہ ذکر کیا کرتا تھا۔ پھر کہیں بہت عرصے کے بعد کہیں ملا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے حالات کچھ مصیبت میں پڑ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا مولانا آپ کو یاد ہے میں ہر رات 360 دفعہ وہ ذکر کرتا تھا سجدے میں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے کا مولانا ابھی فجر کی نماز بھی مصیبت سے پڑھتا ہوں، سب ختم ہو گیا۔ یہ کیس روٹین کا کیس ہے، لوگوں کی معنویت ایک طرح سے یوں نہیں چلتی، گرتے ہیں پڑھتے ہیں، گرتے ہیں پڑھتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں چلو یہ بھی نارمل ہے، اب پھر ایسا نہ ہو کہ گرے تو بالکل ہی نیچے چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت لڑکھڑائے، آگے پیچھے ہو گئے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ڈوبو نکلو بھی تو صحیح، پھر ادھر ڈوبو ادھر نکلو پھر۔ اچھا میں اپنی طالب علمی کے اندر اس کے اوپر بہت سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، تو ڈوبتا ہے نکلتا ہی نہیں ہے، پھر ڈوبتا ہے تو بہت گہرا ڈوب جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان تھوڑا بہت تو کھسکے بالکل نیچے تک نہ جائے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس فلوٹنگ کنڈیشن کے اندر روک لیتی ہیں۔
ڈوبنے نہیں دیتی. یہ تسبیح ان میں سے ایک ہے. یہ تسبیح ان میں سے ایک ہے. ڈوبنے نہیں دیتی انسان کو. اگر کوئی تسبیح کو صحیح پڑھے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اس سے مشابہ کچھ کر لے، تو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ڈوبنے نہیں دے گی، بالکل نہیں ڈوبے گا. تھوڑا بہت آگے پیچھے جھٹکا لگتا ہے انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک دم نہیں ڈوبتا. ایک کام یہ کرے، تسبیح عرض کر رہا ہوں، دوسرا ایک اور کام کر لے تو پھر تقریباً یقین ہے کہ نہیں ڈوبے گا اگر صحیح کر لے. وہ کیا ہے؟ روزانہ سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت پڑھ لے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. سفینہ نجات، نجات کی کشتی، ڈوبنے نہیں دیتی. اگر کوئی اس سے متصل رہے، امام حسین کا نام ڈوبنے نہیں دے گا، ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہے گا. بس اذان محترم، یہ جو فلکچویشن آتا ہے اسپرچویلٹی کے اندر، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا میں نے کہا سولوشن تو یہ تو نہیں ہوگا کہ فلکچویلٹی نہ آئے، نہیں آئے گی ابھی بھی، لیکن کمپلیٹ نہ ڈوبے. اس کے لیے دو کام کر لے. نمبر ایک، یہ جو تسبیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو اس طرح سے پڑھ لے. نمبر ٹو، سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ہر روز کرے. اچھا، زیارت کا بھی ایک ادب ہے. زیارت کا بھی ایک ادب ہے. حتی الامکان آپ کوشش کریں جب زیارت کریں تو یہ سوچیں کہ جس کی زیارت کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. حتی الامکان کوشش کریں. آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں، جن امام معصوم کی زیارت آپ کر رہے ہیں، ان امام معصوم کو سوچیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں. آپ کی زیارت رنگ ہی کچھ اور ہو جائے گا، اس کا اثر کچھ اور ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں انسان محترم، جس کے ذریعے سے ہم اپنی اسپرچویلٹی کو، اپنی روحانیت کو تقویت دے سکتے ہیں.